بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیث علیہ السلام کا واقعہ۔ حابیل کی موت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ایسی دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما میرے بعد دنیا میں تیرے دین کو پھیلانے میں مدد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ کچھ وقت بعد ان کو شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ تب آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیث علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں، کیونکہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے اور شیطان کے شر سے مقابلہ کرنے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو ان کا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت 960 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو مدفون کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا کی، ان کو بہت اولادوں سے نوازا۔ وہ سب نیک بخت اللہ کے فرما بردار تھے۔ وہ سب اللہ کی وحدانیت کو آگے پہنچانے میں شیث علیہ السلام سے مل کر تبلیغ کرتے رہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے۔ ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ قرآن پاک میں درج 25 انبیاؤں کے ناموں میں شیث علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا ذکر ہے۔ شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ ان کو اللہ کی راہ پر واپس لانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن قابیل نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا۔ اس کی اولاد نے فتنہ فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت کا طریقہ عام کر دیا تھا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر قابیل نے اپنے باپ کی شکل کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کیا۔ اس وقت دنیا میں 2 نسلیں آباد تھے۔ ایک شیث علیہ السلام کی نسل، وہ پہاڑوں پر اپنا بسر کرتے تھے۔ یہاں کے مرد خوش شکر تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ قابیل کی نسل نرم زمین پر آباد تھی۔ وہاں کے مرد سانولے تھے اور عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ اس نے باز کی شکل کی ایک چیز بنائی اور اسے بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے۔ ابلیس کے ارد گرد بھیڑ لگا کر اس آواز کو سننے لگے۔ پھر ایک دن میلہ لگانا مقرر ہوا۔ میلے میں مرد عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی آیا۔ اس نے میلے میں عورتوں کو اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ اپنے علاقے میں جا کر اس کا ذکر کرنے لگا۔ جب سے پہاڑی لوگ کثرت سے میلے میں آنے لگے، مردوں اور عورتوں میں میل جول بڑھنے لگا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ شیث علیہ السلام کی شریعت میں یہ کام حرام تھے۔ شیث علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے، لیکن شیطان مسلسل انہیں بھڑکاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے۔ قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ شیث علیہ السلام اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں خرچ کی اور اپنے اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے۔ شیث علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے اپنے فرزند انویش کو اپنا وارث بنایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ ان کی مزارات 3 مختلف مقامات میں ہے: اقصی ایران کا شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیث علیہ السلام مدفون ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے بعد تبلیغ کے کام کو ان کی اولاد آگے بڑھاتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، کیونکہ حابیل تو 20-25 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔
ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ قابیل کی اولاد شیطان کے پیروکار اللہ کی نافرمان تھی، جنہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے سارے انسان شیث علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنا وارث انویش کو بنایا، انویش نے خین کو، خین نے اپنا وارث مہلایون کو بنایا، ان سے وراثت ملی ایرانی اجملیوں کو۔ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہے جنگلوں کا صفایا کر کے قلعوں کی بنیاد ڈالی، شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے، ابلیس اور اس کی لشکر جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں میں ڈھکیل دیا، اور ان کا بڑا تاج بھی تھا۔ وہ لوگوں کو واعظ بھی کرتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا وارث مقرر کیا۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد اور انبیاؤں کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے۔